اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکن بعدہ الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين ست من الأسباط صلاة على محمد وآل محمد صلى على محمد گفتگو ہماری جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ذاکری کے حوالے سے ہے، کس طریقے سے ذاکری کی جائے یا کس طریقے سے ایک اچھی خطابت یا ایک اچھا ذاکر بنا جائے۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیا کہ اگر آپ کو اچھا ذاکر بننا ہے خدا کی نگاہ میں، امام حسین کی نگاہ میں، اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اگر آپ کو اچھا ذاکر بننا ہے تو پہلے اپنی اصلاح ضروری ہے۔ جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے آپ دنیا کی نگاہ میں اچھے ذاکر ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کی نگاہ میں اچھے فضائل پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کی نگاہ میں اچھے مصائب پڑھنے والے ہو سکتے ہیں، آپ دنیا کی نگاہ میں مجمع اکٹھا کرنے والے ہو سکتے ہیں، لیکن سید الشہداء امام حسین کی نگاہ میں معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو ذاکری کے مقدمات ہیں، انسان پہلے اپنی اصلاح کرے، اس کے بعد اپنی نیت کو خالص کرے۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہدف کیا ہونا چاہیے، مقصد کیا ہونا چاہیے۔ ذاکری سے اور ذکر اہل بیت سے قطعاً کوئی دنیاوی غرض نہیں ہونی چاہیے، نہ مال و متاع، نہ شہرت، نہ جگہ، نہ کوئی اور ہدف فقط ایک ہونا چاہیے کہ امام حسین کی والدہ گرامی راضی ہو جائیں، خدا راضی ہو جائے، ایسا ذکر کریں کہ جو اہل بیت جس سے راضی ہوں، اہل بیت کا پیغام پہنچایا جائے، اہل بیت کے فضائل پہنچائے جائیں، فقط یہ مقصد ہونا چاہیے۔ جب آپ اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو کریں گی یا مجلس پڑھیں گی تو وہ جو ایک بلا وجہ کا ٹینشن ہے آپ کے ذہن میں وہ نہیں ہوگا۔ بلا وجہ کا ٹینشن کیا ہے؟ مجلس خراب نہیں ہو جائے، لوگ پتہ نہیں پسند کریں گے نہیں کریں گے، لوگوں نے صلوات نہیں پڑھی اس کا مطلب ہے کہ مجلس اچھی نہیں ہوئی، لوگوں نے نعرے نہیں لگائے اس کا مطلب ہے کہ مجلس اچھی نہیں ہوئی، یا لوگوں نے مجلس کے بعد کچھ بولا نہیں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اچھی مجلس پڑھی، یا کوئی بھی تعریفی جملات نہیں کہے، تو آپ کو پھر یہ نہیں لگے گا کہ یعنی آپ اپنی مجلس کو ان چیزوں سے جج نہیں کریں گے۔ آپ کس سے جج کریں گے کہ جو میں نے پڑھا ہے آیا یہی مجھے پڑھنا چاہیے تھا، اہل بیت اس سے راضی ہیں، خداوند کریم اس سے راضی ہے،
جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا تو پھر لوگ اور لوگوں کا کہنا یہ آپ کے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھے گا۔ دوسری بات ایک اور یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ کبھی بھی سب کو راضی نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، ممکن ہے مثال کے طور پر اگر پوچھا جائے بھائی مولانا نے کیسا درس دیا، تو شاید اکثریت کہے گی کہ بہت ہی بورنگ تھا۔ کچھ لوگ ہوں گے گنے چنے کہیں گے کہ اچھا درس دیا، کچھ لوگ ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ بس صحیح تھا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اگر میں یہاں پر جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں 80-100 جتنی بھی خواتین ہیں، میں چاہوں کہ ان میں سے ہر ایک مجھ سے راضی ہو جائے تو یہ ناممکن کام ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر ایک کی سوچ الگ ہے، ہر ایک آپ کو ایک الگ نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ والا شخص آپ کو ایک الگ نگاہ سے سن رہا ہے، دوسرا والا شخص آپ کو ایک الگ نگاہ سے سن رہا ہے۔ تو میں کبھی بھی ہر ایک کو راضی نہیں کر سکتا، تو اتنے ساروں کو راضی کرنے سے بہتر ہے ایک اللہ کو راضی کر لیا جائے۔ یہ ہدف اور مقصد ہونا چاہیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔ مشہور و معروف حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عام طور پر اس حدیث کا آپ یہی فقرہ فقط سنتی ہیں، حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیث اتنی نہیں ہے، یہ حدیث تھوڑی سی طولانی ہے۔ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین ستم من الاسباط، حسین انبیاء کی ذریت میں سے ایک ذریت ہے۔ یہ حدیث معتبر ترین کتابوں میں نقل ہوئی ہے۔ اچھا، جب ہم فضائل بیان کرتے ہیں، ایک نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، جیسے کہ مجھے یہاں پہ موضوع دیا گیا کہ کس طریقے سے اپنی مجلس کو فضائل امام حسین سے مزین کیا جائے۔ فضائل جب ہم بیان کرتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے جو فضائل ہیں وہ فقط فضیلت نہیں ہے، یعنی ان کی جو لسان ہے، ان کی جو زبان ہے وہ فقط فضیلت والی زبان نہیں ہے، بلکہ ان کی جو زبان ہے، ان کی جو لسان ہے وہ لسان حجیت ہے۔ ان کی جو زبان ہے وہ زبان حجیت ہے۔ بہت موٹے موٹے الفاظ تو نہیں بول رہا میں، یعنی کیا مطلب؟ ایک مرتبہ حدیث بیان ہوتی ہے اور اس میں فقط فضیلت بیان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مثال دوں آپ کی خدمت میں، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، یہ کیا ہے؟ فقط فضیلت ہے۔ فقط کیا ہے؟ فضیلت، اس میں کوئی حجیت نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کی بنیاد پر نہ جناب سلمان کی اطاعت واجب ہے، نہ جناب سلمان کی معصیت حرام ہے۔ یہ حدیث فقط فضیلت بیان کر رہی ہے۔ فضیلت کس طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ جب وہ بڑے بڑے صحابہ جو جناب سلمان پر طنز مارتے تھے کہ تم اعجمی ہو، تمہاری زبان عربی نہیں ہے، تم فارس کے رہنے والے ہو، تو اس وقت اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم سلمان کو کیا سمجھتے ہو؟ سلمان من اہل البیت۔ تمام دنیا میں عربوں کو ایک فضیلت حاصل ہے عجمی پر، یعنی عجمی سے مراد وہ جو عرب نہیں بولتے ہیں، عربی نہیں بولتے ہیں۔ تمام عربوں میں فضیلت حاصل ہے کس کو؟ قبیلہ قریش کو۔ تمام قبیلہ قریش میں فضیلت حاصل ہے بنو ہاشم کو۔ تمام بنو ہاشم میں فضیلت حاصل ہے کس کو؟ رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کو۔ رسول اللہ نے جناب سلمان کا رشتہ کس سے جوڑا؟ کہا نا، یہ نہیں کہا کہ سلمان و من العرب، سلمان ہم عرب میں سے، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا سلمان من قریش، سلمان قریش میں سے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ سلمان من بنی ہاشم، بنی ہاشم، سلمان جو ہے بنی ہاشم میں سے، کہا نہیں، سلمان و من اہل البیت، یعنی روئے زمین پر جو سب سے بافضیلت ترین شخصیات تھیں ان کے متعلق کہا کہ سلمان ہم میں سے ہے۔ اور پھر اس کے بعد سے کیا کہا چھٹے امام نے کہ سلمان کو سلمان فارسی نہیں کہا کرو، کیا کہا کرو؟
سلمان محمدی، سلمان فارسی نہیں کہا کرو بلکہ سلمان محمدی کہا کرو۔ جناب سلمان نے ظاہر سی بات ہے زحمتیں برداشت کی ہیں، فارس کے رہنے والے تھے اور آتش پرست تھے ابتدا میں، جو روایت میں نقل ہوا ہے، بہرحال دوسری روایت بھی موجود ہیں لیکن جو عام طور پر نقل ہوا وہ یہ کہ فارس کے رہنے والے تھے، آتش پرست تھے۔ فارس سے وہاں سے سفر کیا اور شام پہنچے۔ سفر کس لیے کیا؟ جاب کے لیے نہیں کیا، کسی تفریح کے لیے نہیں کیا کہ چلیں بھائی بور ہو گئے بہت، سمر ویکیشن گزار کے آتے ہیں۔ سفر کس لیے کیا؟ دین کی خاطر، حق کو سمجھنے کی خاطر۔ جب وہاں فارس میں پتہ چلا کہ حجاز میں ایک شخص ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں سے سفر کیا، پہنچے کہاں پر؟ شام۔ شام پہنچے تو مسیحیت اختیار کر لی، جو ظاہری روایتیں کہتی ہیں۔ شام میں پتہ چلا کہ نہیں وہ شخص تو حجاز میں ہے، پھر وہاں سے سفر کیا۔ سفر بھی آج کا سفر نہیں ہے کہ آپ گھنٹے میں یہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، 2 گھنٹے میں یہاں سے وہاں پہنچ گئے، اس وقت کا سفر ہے۔ دوبارہ سفر شروع کیا، راستے میں یہودیوں کے ہاتھ پکڑے گئے، پوچھتے پاچھتے کہ بھائی کہاں ہیں وہ، حجاز جانا ہے۔ یہودیوں نے بھیج دیا، غلام بنا کر بھیج دیا، کسی عرب کے غلام بن گئے اور مدینے میں آ گئے۔ کس لیے آئے؟ یعنی غلامی کس وجہ سے قبول کی؟ تاکہ حق کو پہچان سکوں۔ کا مسئلہ نہیں ہے، غلامی بھی کر لوں گا لیکن حق سمجھ میں آ جائے۔ غلام بن گئے، دیکھتے رہے۔ رسول خدا کو 3 نشانیاں ان کو بتائی گئی تھیں کہ پہلی نشانی کیا ہے؟ صدقہ نہیں کھاتا ہے۔ دوسری نشانی ہدیہ تحفہ قبول کر لیتا ہے۔ تیسری نشانی اس کے شانوں پر مہر نبوت ہے۔ 3 نشانی، یہ 3 نشانیاں دیکھنی تھیں۔ تو ایک دن رسول خدا کی خدمت میں پہنچ گئے، کھجوریں پیش کیں، کہا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں۔ کہا نہیں میں صدقہ نہیں کھاتا۔ کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دوسرے دن پھر کھجوریں لے کے پہنچ گئے، کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ کہاں ہدیہ قبول کرتا ہوں۔ 2 نشانیاں پوری ہو گئیں، اب تیسری نشانی رہ گئی اور جناب سلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں رسول خدا کی کہ وہ تیسری نشانی کیسے نظر آئے گی۔ ایسی بات ہے جب ابا ہٹے گی، جب جسم سے لباس ہٹے گا تو وہ نظر آئے گی۔ تو اللہ کے رسول نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور مسکرائے اور کہا سلمان کیا تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں یا رسول اللہ، اس وقت تو خیر رسول نہیں مانتے تھے، جو بھی کہا بہرحال تیسری نشانی بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے ابا ہٹائی اور مہر نبوت دکھائی۔ رسول خدا کے معجزے سے جناب سلمان غلامی سے آزاد ہوئے۔ یہودی سے سودا کیا، کہا کتنے کھجور کے درخت کے عوض جناب سلمان کو رہا کرو گے؟ کہا 1000۔ رسول خدا نے کھجور کھائی اور اس کھجور کی گٹھلی کو زمین میں بو دیا اور اس سے کتنے 1000 درخت اگے۔ وہ درخت یہودی کے دیے اور اس سے پھر جناب سلمان چھٹے۔ اس کے بعد آتے آتے جناب سلمان یعنی کہاں سے شروع ہوئے تھے؟ آتش پرست سے، اور ایمان پر کہاں تک پہنچا؟ سلمان و منا اہل البیت، کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے۔ لیکن اس کے باوجود، ان تمام تر چیزوں کے باوجود، یہ حدیث فقط کیا بیان کر رہی ہے؟ جناب سلمان کی فضیلت بیان کر رہی ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کے فضائل فقط فضیلت نہیں ہے۔ آپ کہیں گے مثال کے طور پر فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ فاطمہ ان کے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بیٹی سے محبت کا اظہار ہو رہا ہے، جس طریقے سے ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، رسول خدا اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یا مثال کے طور پر کہا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ فضیلت ہے، فقط فضیلت ہے، فقط فضیلت ہے۔ یا بیان یہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، جنت میں وہی جائے گا جو ان کے آگے سر تسلیم خم کرے گا۔ ان کی والدہ گرامی سیدۃ نساء اہل الجنہ، تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو جنت میں وہی عورت جائے گی
جس سے فاطمہ راضی ہو، چاہے وہ معاشرے کی کوئی عورت ہو، آج کے معاشرے کی کوئی عورت ہو، یا بی بی فاطمہ کے معاشرے کی کوئی عورت ہو، ہر عورت جو بھی اسلام کے دائرے میں ہے وہ اسی وقت جنت میں جائے گی جب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس سے راضی ہوں۔ یا مثال کے طور پر کہا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، یا علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن منی وانا من، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، یدور الحق حیث ما دار، حق ادھر جاتا ہے جہاں علی ابن ابی طالب جائے۔ یا ایک روایت میں اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی ابن ابی طالب ہو۔ یہ نہیں کہا خدایا علی کو ادھر پھیر دے جہاں حق ہو، کہا کہ حق کو ادھر پھیر دے جہاں علی ابن ابی طالب ہو۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ خدایا علی کو ادھر پھیر دے جہاں پر حق ہو، لیکن معیار اور کسوٹی حق کو قرار نہیں دیا، معیار اور کسوٹی علی ابن ابی طالب کی ذات کو قرار دیا۔ سمجھانا یہی مقصود تھا کہ جہاں علی ہوگا وہی حق ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز حق نہیں ہوگی۔ یا مثال کے طور پر اور بہت ساری احادیث ہیں، آپ پوچھیں جو ہمارے برادران ہیں ان کا مسئلہ یہی ہے، وہ ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی حدیث جو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی، اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے، صحیح ترمذی میں موجود ہے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، حیثمی کی مجموع الزوائد میں موجود ہے، یہاں تک کہ متعصب ترین ان کے جو عالم دین ہیں البانی ان کا نام ہے، 2 کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک کتاب میں ساری ضعیف حدیث کو جمع کیا ہے، موضوعاتی حدیث یعنی جو گڑھی گئی ہیں ان حدیث کو جمع کیا ہے، دوسری کتاب میں جو ان کے مطابق جو صحیح احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ جو صحیح احادیث والی کتاب ہے اس کا نام رکھا ہے کہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، یعنی وہ کتاب جس میں تمام تر صحیح احادیث موجود ہیں۔ اس کتاب میں یہ حدیث نقل کی ہے، حسین منی وانا من حسین، تو معتبر ترین کتابوں میں ہے۔ لیکن آپ جا کے پوچھیے، یعنی جو شرح کرنے والے ہیں یا جنہوں نے شرح لکھی ہے ان کتابوں کی، یہ شرح بخاری وغیرہ شرح جو بھی لکھی گئی ہیں، شرح کرنے والوں نے شرح کی ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ بھئی رسول خدا کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، تو نیچے لکھا ہوگا کہ رسول خدا امام حسین سے کمال محبت کا اظہار کر رہے ہیں، کمال تعلق کا اظہار کر رہے ہیں۔ آیا فقط یہی ہے یا کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ یہ نقطہ ہے جو کیا ہے، مشکل ہے۔ اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت اطہار کے فضائل فقط فضائل کی نگاہ سے آپ نہ دیکھیں، فقط فضیلت بیان ہو رہی، ان کی بھی ایک فضیلت ہے، ان کی بھی ایک فضیلت ہے، مولا کائنات کی بھی کچھ فضیلت ہے اور فنا کی بھی کچھ فضیلت ہے۔ جو اقوال اہل بیت اطہار کے لیے بیان ہوئے ہیں صحیح احادیث اور صحیح روایت میں، ان اقوال کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا جائے، مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، متفق علیہ حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت۔ اب آپ پوچھیے جا کے کسی سے کہ اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، یعنی مراد متکلم تو سمجھ میں آیا نا کہ بھئی اس حدیث سے اللہ کے رسول کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا فقط اقربا پروری ہے نعوذ باللہ، کہ میں چلے جاؤں گا میرے بعد میری بیٹی کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے داماد کا کیا ہوگا، میرے بعد میرے نواسوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا بھئی ان سے محبت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بس یہ سمجھا کے وہ چلے گئے۔ یا کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر آگے جملے اشار فرمائے کہ یہ دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ کون دونوں؟ قرآن و اہل بیت۔ یعنی کوئی ذرا تشریح کرے ان جملوں کی کہ اللہ کے رسول کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں۔
آپ کی احادیث میں موجود ہے. اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ نہیں مثال کے طور پر اگر وہ فلاں جنگ ہوئی تھی تو اس فلاں جنگ میں فلاں سے غلطی ہو گئی تھی، فلاں سے غلطی، مثال کے طور پر اجتہادی غلطی ہو گئی. جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ حسین قرآن کے ساتھ ہے، قرآن حسین کے ساتھ ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حسین کا کوئی فعل قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. چاہے صحابہ تو کیا پوری دنیا حسین کے مخالف ہو جائے، پوری دنیا. آج یہی اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جرت نہیں کرتے ہیں، ورنہ کھلے یعنی کھلم کھلا نہیں بولتے ہیں، ورنہ مقصود یہی ہے کہ غلطی نعوذ باللہ امام حسین کی تھی. جب سارے صحابہ سمجھا رہے تھے کہ نہیں جاؤ، جب سارے صحابہ کہہ رہے تھے کہ مثال کے طور پر کوفی غدار ہیں، جب سارے صحابہ روک رہے تھے تو کیوں گئے وہاں پر؟ لب و لہجہ اس طریقے کا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ نہیں رہے ہیں، صراحتاً نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن پس پردہ کیا ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ نعوذ باللہ امام حسین کی ہے. جب آپ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان احادیث کو سمجھے ہی نہیں ہیں کہ حسین منی وانا من حسین کا مطلب کیا ہے. آپ سمجھے ہی نہیں ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ فدق کے معاملے میں بی بی فاطمہ سے غلط فہمی ہو گئی تھی، غلط سمجھ گئی تھی وہ، پھر جب ان کو سمجھایا گیا تو وہ سمجھ گئیں، وہ چلے گئیں. آپ سوچ رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے. کیا رسول خدا اسی لیے فرما رہے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. یا فاطمہ ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اللہ تیرے راضی ہونے سے راضی ہو جاتا ہے اور تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہو جاتا ہے. یہ حدیثیں صحیح کتابوں میں موجود ہیں. یعنی کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ جس کے سامنے یہ حدیثیں موجود ہوں، اس کے باوجود وہ کہے کہ فاطمہ سے غلطی ہو گئی تھی، نعوذ باللہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں سمجھیں حدیث کو، یا جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں احادیث کو. پھر احادیث کی تعویلات پیش کرتے ہیں. جب اپنے مسلک کو انسان صحیح کرنا ہوتا ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک مرتبہ ایک عقیدہ بناتا ہے اور پھر اس عقیدے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا ہے، تو پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. پہلے دلیلیں تلاش کرے پھر عقیدہ بنائے، تو پھر اس کی نظر کیا ہوگی؟ تعصب سے باہر نکلے گی، پھر اس کی نگاہ میں تعصب نہیں ہوگا. لیکن جب ایک مرتبہ میں ایک عقیدہ بنا لوں اور سمجھوں کہ یہی صحیح ہے، تو پھر میں دلیل تراشی کروں گا. فارسی میں بولتے ہیں دلیل تراشی. تراش سمجھتی ہیں؟ تراشنا. تراشنا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں کچھ بھی کر کے کوئی دلیل پیش کر دوں، چاہے وہ دلیل ہو یا دلیل نہیں ہو. تو ان احادیث کی تعویلات پیش کرتے ہیں. کہا یہ تو مثال کے طور پہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ فاطمہ تیرے راضی ہونے سے خدا راضی ہو جاتا ہے، تیرے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ اس وقت ہے کہ جب اللہ کی اطاعت میں ہو. یعنی اگر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی سے راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے کسی سے غضبناک ہو جائیں تو اللہ غضبناک ہو جائے. یعنی جب فاطمہ برحق کسی سے راضی ہوں تو اللہ راضی ہے، اور جب نعوذ باللہ فاطمہ ناحق کسی سے راضی نہ ہو. یعنی کیا کہنا چاہ رہا ہے کہ بی بی فاطمہ جو ناراض ہوئیں اس میں کون حق پر تھا؟ سامنے والا حق پر تھا. بی بی فاطمہ نعوذ باللہ بلا وجہ ناراض ہوئیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو جب آپ ان احادیث کو نہیں سمجھتے ہیں، گفتگو کہاں سے کہاں نکل گئی. فضائل اہل بیت اطہار کو اس نگاہ سے سمجھیے اور اس نگاہ سے بیان کیجیے. مجمع میں حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ کوئی دنیاوی رشتہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں؟ حسین میرا نواسا ہے، میں حسین کا نانا ہوں. تو اتنے سارے صحابہ کرام تھے، ان کو نہیں پتہ تھا کہ حسین رسول اللہ کے نواسے ہیں، رسول اللہ امام حسین کے نانا ہیں؟
سب کو معلوم تھا. تو پھر کیا چیز تھی جو رسول اللہ بیان فرمانا چاہ رہے تھے اور کس انداز میں رسول اللہ نے بیان فرمائی ہے؟ راوی نے جیسے کہ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں اس روایت کو بہت تفصیل سے نقل کیا ہے اور وہ چیزیں بھی بیان کی ہیں جو شاید آپ اور میں ہمارے معاشرے میں بیان نہیں کرتے ہیں. ابو یعلا عامری اس کا راوی ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو دعوت ہوئی، اصحاب کے ساتھ اللہ کے رسول کسی ایک گھر گئے، کھانا تناول فرمایا. اس کے بعد اللہ کے رسول باہر نکلے، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبْ مَعَ الْغِلْمَانِ. جب باہر آئے تو دیکھا کہ حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اب یہ تو راوی کی ظاہری آنکھ نے جو دیکھا وہ بیان کر دیا، ورنہ اولیاء خدا کو کھیل کود سے کوئی سروکار نہیں ہے. بہرحال اس نے جو دیکھا اس کی ظاہری آنکھ نے، اس نے کہا کہ فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبْ مَعَ الْغِلْمَانِ، حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اچھا تو بھائی پھر کیا ہوا؟ کہا فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ أَمَامَ الْقَوْمِ، اللہ کے رسول آگے بڑھے، وَبَسَطَ يَدَيْهِ، اپنی آغوش کو کھول لیا، یہ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے. جیسے بچے کو آپ اپنی آغوش میں لینا چاہتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیا. فَإِذَا الطَّفِيُّ یا فَإِذَا الصَّبِيُّ طَفِقَ مِنْ ہَا هُنَا وَمِنْ ہَا هُنَا. جیسے ہی اللہ کے رسول نے امام حسین کو آغوش میں لینے کے لیے ہاتھ کو بڑھایا تو بچہ کبھی ادھر بھاگتا تھا کبھی ادھر بھاگتا تھا. اچھا ایک بات کو ذہن میں رکھیے کہ عرب معاشرے میں بچے کی اور عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کوئی اہمیت نہیں تھی. یعنی اگر کوئی کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا تو جو اس کی عورت تھی، یعنی جو اس کی بیوی تھی، وہ اس کی جائیداد میں تقسیم ہو جاتی تھی. جس طریقے سے اور دوسری جائیداد اس کی تقسیم ہوتی تھی، اس کی جو بیوی ہے وہ بیوی اس کے بڑے بیٹے کو یا اس کا بیٹا جس کو دینا چاہے اس کے عوض پیسے لے لیتا تھا. یعنی عورت کو ایک چیز شمار کیا جاتا تھا، جیسے گاڑی، بنگلہ، سونا، یہ چیزیں ہیں، اس طریقے سے شمار کیا جاتا تھا. بچے کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اگر کوئی مرد بچے کو بوسہ دے دے عیب شمار کیا جاتا تھا. یہ عرب معاشرے میں بچے کو گود میں اٹھا لے تو عرب معاشرے میں یہ عیب شمار کیا جاتا تھا. اپنی بات پر تائید کے لیے میں دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک صحابی ہے کہ جس کا نام ہے اقرا بن حابس. اقرا بن حابس کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ اپنے نواسے امام حسن مجتبیٰ کا بوسہ لے رہے ہیں. جب میں نے دیکھا تو میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ ان لی عشرۃ من الولد، یا رسول اللہ میرے 10 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ 10 بیٹیاں نہیں، 10 بیٹے ہیں. فما قبلت منہم من واحد یا فما قبلت منہم احدا قط. 10 کے 10 بیٹوں میں سے میں نے کسی ایک بیٹے کا بھی بوسہ نہیں لیا. 10 بیٹے ہیں، 10 کے 10 بیٹوں میں سے کسی ایک کا بھی بوسہ نہیں لیا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا. اسی طریقے سے ایک اور صحابی جو انصاری ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ امام حسن مجتبیٰ کا بوسہ لے رہے تھے. تو میں نے عرض کی کہ ان لی ابنا قد بلغ، یا رسول اللہ میرا ایک بیٹا ہے جو بالغ ہو چکا ہے اور بچپن سے لے کر اب تک یعنی جوانی تک میں نے اس کا ایک بوسہ بھی نہیں لیا. یہ دونوں حدیثیں کس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ بچے کا بوسہ لینا کیا ہے؟ عرب معاشرے میں عیب شمار ہوتا ہے. اب آپ سنیے وہ حدیث جو میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول آگے بڑھے اور امام حسین کو پکڑنا چاہا. امام حسین، راوی کہتا ہے کبھی ادھر بھاگ جاتے تھے، کبھی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، آپ بچے کو پکڑنے جاتے ہیں تو بچہ جب خوش ہوتا ہے تو کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ يُضَاحِكُهُ، اور اللہ کے رسول بچے کو ہنسا رہے تھے. یعنی کیا مطلب ہنسا رہے تھے؟ بچے کا قدم چھوٹا ہے اور بڑے کا جو قدم ہے وہ ظاہر سی بات ہے بڑا ہے. بڑا آدمی آسانی سے پکڑ سکتا ہے بچے کو، لیکن جب بڑا آدمی دیکھتا ہے کہ میرے
یہ کام کرنے سے بچہ خوش ہو رہا ہے تو بڑا آدمی بھی کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہے، یعنی پکڑ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بچے کو نہیں پکڑتا، کیوں؟ بچے کو کھلاتا ہے۔ یہی کام رسول خدا نے کیا۔ وجعل رسول اللہ یضاحکہ، اللہ کے رسول امام حسین کو ہنسا رہے تھے۔ حتی اخذہ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول نے امام حسین کو پکڑ لیا۔ جب پکڑ لیا تو اب کیا کیا؟ فجعل احدى یدیہ تحت ذقنہ، اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ امام حسین کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، والاخری تحت قفاہ، دوسرا ہاتھ بچے کی گردن کے پیچھے رکھا، وجعل فاہ فی فیہ، اللہ کے رسول نے اپنا منہ حسین کے منہ پر رکھ دیا، فقبلہ، اور حسین کا بوسہ لیا۔ کتنی تفصیل سے بیان ہوا۔ آپ کے اور میرے نزدیک کیا ہے؟ یہ بات کیا ہے؟ معمول کی ہے نہیں ہے؟ یعنی کل آپ کسی کو دعوت دیں مثال کے طور پر، اور اس بزرگ کے ساتھ ایک بچہ بھی ہو اور وہ اپنے بچے کو بار بار مثال کے طور پر پیار کر رہے ہوں، تو کل کو جب آپ بتائیں گے کہ میں نے فلاں دعوت کی تھی تو اس میں یہ بتائیں گے کہ مثال کے طور پر ایک بزرگ آئے تھے اور ان کے ساتھ ایک بچہ تھا اور بچے کو بار بار پیار کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے نزدیک معمول کی بات ہے، لیکن راوی کے نزدیک یہ معمول کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کام اللہ کے رسول نے فقط فاطمہ کے بچوں کے ساتھ کیا ہے، کسی اور کے بچوں کے ساتھ نہیں کیا۔ یعنی اگر مدینے میں کسی اور بچے کو اللہ کے رسول نے بوسہ دیا ہوتا تو وہ بھی نقل کرتا راوی کہ بھئی فلاں کے بچے کو بھی کیا کیا ہے؟ بوسہ دیا ہے۔ نہ کسی بچے کو بوسہ دیا، نہ کسی کے بچے کو بوسہ دیا، فقط حسین کو بوسہ دیا اور علی کے بچوں کو بوسہ دیا۔ فقبلہ، بوسہ دیا، فقال، اور اس کے بعد کہا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد راوی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں۔ تو کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ سوال پھر آ گیا وہی، کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ حسین منی وانا من حسین، کیا بیان کرنا چاہ رہے تھے؟ بیان یہی کرنا چاہ رہے تھے کہ حسین جزو رسالت ہے، حسین جزو نبوت ہے۔ یعنی بیان یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ کل کو اگر دیکھو کہ نیزے پر حسین کا سر ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ حسین کا سر ہے، یہ مجھ رسول اللہ کا سر نیزے پر بلند ہے۔ کل کو اگر دیکھو کہ مسلمان حسین کا سر کاٹ رہے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ حسین کا سر کاٹا جا رہا ہے، نبوت کا سر کاٹا جا رہا ہے، رسالت کا سر کاٹا جا رہا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ اس حدیث کی جو لسان ہے وہ لسان کیا ہے؟ لسان حجیت ہے، کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول۔ یہ فقط محبت کا اظہار نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نواسے سے بڑی محبت تھی تو رسول خدا نعوذ باللہ کیا ہماری طرح تھے، جذباتی ہو گئے، ایموشنل ہو گئے، کسی دن بچے پہ بہت زیادہ پیار آ گیا، خصوصاً جو ہماری مائیں ہیں، جب بچے پہ بہت زیادہ پیار آ جاتا ہے تو دل کا ٹکڑا اور چاند کا ٹکڑا سب کا ٹکڑا ہو جاتا ہے وہ، اور جب بچے پہ بہت غصہ آتا ہے تو وہی بچہ منحوس ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یعنی کسی دن پیار آتا ہے تو نہ جانے کیا کیا القابات اس کو دے دیے جاتے ہیں کہ تو میرا جگر ہے، تو میرا فلاں ہے، تو یہ ہے، اور جب تھوڑی دیر بعد ہی کسی ماں کو غصہ آتا ہے تو پھر جو القابات ہوتے ہیں وہ میں یہاں مائک سے کہہ نہیں سکتا ہوں۔ تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے رسول بھی ہماری طرح کو ایموشنل ہو گئے، جذباتی ہو گئے؟ بیٹی کو دیکھ کر مثال کے طور پر بہت پیار آ گیا کسی دن تو کہہ دیا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اگر یہی بات تھی تو رسول خدا کی مسلمانوں کے مطابق کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ تو فقط فاطمہ کے لیے ہی کیوں کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی؟ ان کے لیے بھی رسول خدا کہہ دیتے۔ فاطمہ کے لیے کیوں کہا کہ فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے؟ ان بیٹیوں کے لیے بھی کہہ دیتے۔ کیوں فاطمہ کے بچوں کا ہی بوسہ دیا، اور کیوں فاطمہ کے بچوں کو ہی کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسن منی وانا من حسن؟ کسی اور کے بچوں کو بھی کہہ دیتے، یا جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو کہہ دیتے، لیکن نہیں کہا۔ ذانی گرامی، اس چیز کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ بور کر دیا میں نے آج آپ کو۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے گا، برعکس کا احب اللہ من احب حسین، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اب اس جملے کو سمجھیے آپ، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ رسلاً، ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ بشارت دیں، رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ من بعد الرسل۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا کہ وہ بشارت دیں، وہ ڈرائیں، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد لوگوں پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ تو جتنے بھی رسول آئے وہ سب کے سب کیوں آئے؟ بشارت دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ بشارت کس چیز کی دے رہے تھے؟ کس چیز کی بشارت دے رہے تھے؟ جنت کی، جنت کی نعمتوں کی۔ ڈرا کس چیز سے رہے تھے؟ اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے ڈرا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جتنے بھی رسول آئے وہ کیا بتلا رہے تھے کہ دیکھو یہ کام کرو، اس سے اللہ راضی ہوگا۔ ایسی بات ہے، جنت اسی کو ملے گی جو اس سے اللہ راضی ہوگا۔ اس کام میں اللہ کی رضا ہے اور اس کام میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ یعنی جتنے بھی رسول آئے سارے کے سارے رسول کیا بتا رہے تھے کہ اللہ کی رضا کس میں ہے اور اللہ کا غضب کس میں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتی ہے اور فاطمہ اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ جب فاطمہ راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، فاطمہ ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ مطلب سمجھ میں آیا آپ کو؟ اسی مطلب کو اللہ کے رسول سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ ان ہستیوں کو کسوٹی قرار دیا، ان ہستیوں کو معیار قرار دیا۔ دیکھو، اللہ کی رضا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ کے غضب سے بچنا چاہتے ہو، یہ ہستیاں موجود ہیں۔ ان ہستیوں سے محبت اللہ سے محبت ہے، ان ہستیوں سے ناراضگی اللہ سے ناراضگی ہے۔ احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو کہ حسین سے محبت کرے۔ اس طریقے کی اور بے شمار احادیث موجود ہیں جو صحیح السند احادیث ہیں گی۔ مثال کے طور پر ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں، سد الابواب کلھا الا باب علی۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ مدینے میں جتنے بھی اصحاب کے گھر کے دروازے کھلتے ہیں سب کے دروازے کیا ہو جائے؟ بند ہو جائیں، فقط کس کا دروازہ کھلا رہے؟ مولا کائنات کا دروازہ، بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا حجرہ کا جو دروازہ ہے وہ فقط کھلا رہے۔ یعنی مدینے میں فقط مسجد نبوی میں 2 دروازے کھلے رہیں، ایک اللہ کے رسول کا دروازہ اور ایک مولا کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا دروازہ۔ اس کے علاوہ سارے کے سارے دروازے کیا ہو جائیں؟ بند ہو جائیں۔ اب یہ معتبر ترین حدیث ہے، یعنی صحیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کوئی پوچھے جا کے کہ یہ ہوا کیا؟ کیوں سب کے سب دروازے بند کروا دیے اور کیوں فاطمہ کا دروازہ کھلا رہا؟ ایسا نہیں کہ اعتراض نہیں کیا، لوگوں نے اعتراض بھی کیا، یا رسول اللہ سارے دروازے بند کروا دیے، فاطمہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ نہ میں نے تمہارے دروازے بند کروائے، نہ میں نے فاطمہ کا دروازہ کھلا رکھا، اللہ نے تمہارے دروازے بند کروائے، اللہ نے فاطمہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ یعنی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو گھر ہے، اس گھر کا تعلق کہاں سے ہے؟ اس کا تعلق وہاں سے ہے۔ یعنی اس کو عام گھر نہ سمجھو۔ اذن اللہ فی بیوت ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، خدا نے اذن دے رکھا ہے کہ وہ جو نور خدا ہے، کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ جو نور خداوند کریم ہے وہ نور ایسے گھروں میں ہے کہ جن گھروں کے متعلق اللہ نے اذن دے رکھا ہے، اجازت دے رکھی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یسبح لہ
فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یہ وہ گھر ہیں کہ جن گھروں میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ کون؟ رجال، ایسے مرد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں کہ لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ نہ تو تجارت اور نہ ہی خرید و فروخت ان مردوں کو اللہ کے ذکر سے مشغول نہیں کرتی۔ یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ کیا یہ ان گھروں سے مراد کون سے گھر ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ انبیاء کے گھر ہیں۔ پھر ان صحابی نے اشارہ کیا کس گھر کی طرف؟ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی طرف، کہ کیا یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نعم بل من افاضلہا، یہ گھر بھی انہی گھروں میں سے ہے، بلکہ انبیاء کے گھروں میں سے جو سب سے بافضیلت ترین گھر ہے وہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے۔ یہ احادیث موجود ہے، ان احادیث سے اللہ کے رسول کیا سمجھا رہے ہیں؟ پھر وہ کام جو اللہ کے رسول نے کیے، غیر معمولی کام، مثال کے طور پر کیا؟ حسنین کے لیے ناقہ بنے، کسی اور کے لیے ناقہ نہیں بن رہے ہیں، جناب حسنین کے لیے ناقہ بن رہے ہیں۔ اور کہنے والا جب کہہ رہا ہے کہ کتنی اچھی سواری ہے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہاں بہت اچھی سواری ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کتنی اچھی سواری ہے، یہ دیکھو کہ کتنے اچھے سوار ہیں۔ اور یہ امتیاز بھی یا علی کو حاصل ہے یا علی کے بیٹے کو حاصل ہے کہ دوش رسالت پر یا علی سوار ہوئے ہیں یا علی ابن ابی طالب کے بیٹے سوار ہوئے ہیں۔ تو اب اللہ کے رسول ناکہ بن رہے ہیں، ایک زلف دے رہے ہیں حسین کو، ایک زلف دے رہے ہیں حسن کو، یہاں تک کہ فرمائشیں بھی پورے کر رہے ہیں، یا رسول اللہ سب کی سواری آواز نکالتی ہے، آپ آواز نہیں نکال رہے ہیں۔ اللہ کے رسول حسنین کے لیے سواری کی آواز نکال رہے ہیں۔ نماز میں ہے، بچہ سوار ہو جاتا ہے پیٹھ پر، اللہ کے رسول سر نہیں اٹھاتے، سجدے کو طول دے دیتے ہیں، یہاں تک کہ جب صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ کہا نہیں، کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ میرا بیٹا کون؟ حسین ابن علی، یہ میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا تھا اور میں نے پسند نہیں کیا کہ جب تک یہ خود سے نہ اتر جائے میں اسے اتار دوں۔ آپ کہیں کہ ایک معمول سا کام تھا، اللہ کے رسول نے مثال کے طور پر نواسے کی محبت میں کر دیا۔ یہ ساری وہ چیزیں، یعنی یہ میں جتنی بھی میں چیزیں پڑھ رہا ہوں یہ سب متفق علیہ، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو آپ کی کتابوں میں ہے، ہماری کتاب میں نہیں ہے، سب متفق علیہ۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ متفق علیہ ہونے کے باوجود کتنا اختلاف ہے۔ کیوں اختلاف ہے؟ اس لیے کہ عقیدہ پہلے بنا لیا ہے، دلیل بعد میں تلاش کر رہے ہیں۔ سارا مسئلہ یہاں پر ہے، دلیل تراشی کر رہے ہیں۔ اہل بیت اطہار کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ہر غیر معمولی کام کیا ہے، غیر معمولی کام۔ کلما دخلت علیہ قام الیہا، جب بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا داخل ہوتی تھیں، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ نہیں، کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، قام الیہا۔ قام الیہا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر یہاں پر محفل میں کوئی استاد آ جائے میرا تو میں کھڑا ہو جاؤں گا، لیکن حد احترام کیا ہے، یعنی اعلیٰ مراتب کیا ہے احترام کا؟ قام الیہا، میں کھڑا ہوں اور دروازے پہ لینے جاؤں، استاد کو ریسیو کرنے جاؤں۔ قام الیہا، فاطمہ کو ریسیو کرنے جاتے تھے، صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، ریسیو کرنے جاتے تھے۔ تو اب کوئی پوچھے کہ بھئی یہ حدیث کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ حد ہے غدیر کے میدان میں انتظار کروایا جا رہا ہے، جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلایا جا رہا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ غدیر کا میدان ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، تپتی ہوئی دھوپ ہے، نئے نئے حاجی ہیں، سب ٹینڈ ہوئے ہوئے ہیں، سب گنجے ہیں، اور اس پر تپتی ہوئی دھوپ، تپتا ہوا سورج، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو، جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی اب انتظار ہو گیا، اب کیا ہے، کیا چلو سب کے سب نماز پڑھو، جماعت نماز ہو گئی، اب کیا کریں، وہ دعا بھی ہو گئی، اب تو چھوڑ دیں۔ مولانا کی طرح کہہ رہے ہیں مولانا اب کتنا کھینچیں گے، یا رسول اللہ اب تو نماز بھی ہو گئی،
تو دعا بھی ہو گئی. کہا نہیں ابھی کام ہے. کہا کیا کام ہے؟ کہا ممبر بنے گا. ممبر کس سے بنے گا؟ کہا نہیں عام ممبر نہیں بنے گا, اونٹوں کی پالانوں کا ممبر بنے گا. چلے بھائی ممبر بنا لیا, اب خطبہ دے لیں. خطبہ بھی دیں گے کتنا, 10-15 منٹ کا نہیں, اے سی میں نہیں بیٹھے ہوئے سب. کہاں بیٹھے ہوئے؟ غدیر کے میدان میں, تپتے ہوئے سورج کے نیچے. اوپر سے سورج تپا رہا ہے, نیچے سے زمین تپا رہی ہے, سامنے سے رسول اللہ تپا رہے ہیں. تو اب خطبہ دے رہے ہیں, خطبہ نہیں ختم ہو رہا ہے. کب ختم ہوگا خطبہ؟ جیسے یہاں کچھ لوگ انتظار کر رہے ہیں کب ختم کریں گے, وہ کب ہم جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ اتنا ہی کہنا تھا کہ رسول اللہ اگر یہی فرمانا چاہتے تھے کہ جو جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے, تو سب کے کان میں جا کے کہہ دیتے, عرفات کے میدان میں جا کے کہہ دیتے, مینا کے میدان میں کہہ دیتے. یہ اتنا سب کو جمع کرنا, اتنا اہتمام کرنا, اور پھر اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ جو علی بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے یہ جس کا دوست ہے اس کا, یا جو میرا دوست ہے وہ علی کا اس کا علی دوست ہے. یہ نہیں, علی کو ممبر پہ بلایا. نہ صرف یہ کہ ممبر پہ بلایا, ممبر پہ بلند کیا. کتنا بلند کیا؟ تھوڑا نہیں بلند کیا, بہت زیادہ بلند کیا. کتنا بلند کیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. اتنا دکھا کے بتایا ہے کہ دیکھو میرے بعد یہ تمہارا ولی ہے. یہ کوئی معمول کے کام ہے یا غیر معمولی کام ہے؟ سارے کے سارے کام کیا ہیں؟ غیر معمولی کام ہے جو رسول اللہ نے بیان کی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. ہماری نیتوں میں خلوص نیت عطا فرما. خلوص نیت کے ساتھ امام حسین اہل بیت اطہار کا ذکر سننے کی توفیق عطا فرما. اہل بیت اطہار کے شیعوں میں محشور فرما. قیامت کے دن اہل بیت اطہار کے ساتھ اہل بیت کے جوار میں ہمیں محشور فرما. جنت میں اگر ہم چلے جائیں تو اہل بیت کے جوار میں ہمیں جگہ عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.